بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن شریف کا سورہ ہود کا ہندی ترجمہ پڑھیں گے۔ پارہ 12۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار پرانی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ وہ اس کے مستقل یعنی استھائی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی یعنی وقتی اور استھائی ٹھکانے کو بھی۔ ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر تم لوگوں سے یہ کہو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور اگر ہم ان لوگوں سے کچھ عرصے سمے کے لیے عذاب کو پیچھے یعنی لیٹ کر دیں تو وہ یہی کہتے رہیں گے کہ آخر کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے۔ ارے جس دن وہ عذاب آ گیا تو وہ ان سے ٹلائے نہیں ٹلے گا، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ اور جب ہم انسان کو کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں پھر وہ اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ مایوس اور ناشکرا بن جاتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے نعمتوں کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ساری برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ اس وقت وہ اترا کر شیخیاں بگھارنے لگتا ہے۔ ہاں، مگر جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، ان کو مغفرت اور بڑا اجر نصیب ہوگا۔ پھر اے پیغمبر، جو وحی تم پر نازل کی جا رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس کا کوئی حصہ چھوڑ بیٹھو؟ اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا، تو شاید اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ تم تو ایک آگاہ کرنے والے ہو، اور اللہ ہے جو ہر چیز کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ وہی اللہ کا پیغام اور کلام اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہے؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ پھر تو تم بھی اس جیسی گڑھی ہوئی یعنی خود تیار کی ہوئی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اس کام میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کسی کو بلا سکو بلا لو، اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو اے لوگوں، یقین کر لو کہ یہ وحی صرف اللہ کے علم سے اتری ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو کیا اب تم فرما بردار یعنی حکم ماننے والے بنو گے؟ جو لوگ صرف دنیاوی زندگی اور اس کی سج دھج چمک دھمک چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا صلہ یعنی بدلہ اسی دنیا میں بھگتا دیں گے، اور یہاں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ کارگزاری انہوں نے کی تھی وہ آخرت میں بیکار ہو جائے گی، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں آخرت کے لحاظ سے وہ نہ ہونے کے برابر یعنی ختم ہے۔ بھلا بتاؤ کہ وہ شخص ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایت یعنی قرآن پر قائم ہو، جس کے پیچھے اس کی حقانیت، صحیح اور حق ہونے کا ایک ثبوت تو خود اسی میں آیا ہے، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ کی کتاب بھی اس کی حقانیت کا ثبوت ہے، جو لوگوں کے لیے قابل اتباع اور رحمت کا سبب تھی۔ ایسے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو شخص اس کا انکار کرے تو دوزخ ہی اس کی طے شدہ نردھارت جگہ ہے۔ لہٰذا اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو، یقین رکھو کہ یہ حق ہے جو تمہیں پروردگار کی طرف سے آیا ہے، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ایسے لوگوں کی ان کے رب کے پاس پیشی ہوگی، اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹی باتیں لگائی تھی۔ سب لوگ سن لیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے تھے اور اس میں کزی یعنی ٹیڑھ اور کمی تلاش کرتے تھے، اور آخرت کے تو وہ بالکل ہی انکاری تھے۔ ایسے لوگ روئے زمین پر یعنی دنیا بھر میں کہیں بھی اللہ سے بچ کر نہیں نکل سکتے، اور اللہ کے سوا انہیں کوئی یار و مددگار میسر نہیں آ سکتے۔ ان کو دوگنا عذاب دیا جائے گا۔ یہ حق بات کو نفرت کی وجہ سے نہ سن سکتے تھے اور نہ ان کو حق
سجھائی دیتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر لیا تھا، اور جو معبود انہوں نے گڑھ یعنی بنا رکھے تھے، انہیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ آخرکار یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کے آگے جھک کر مطمئن یعنی سنتشٹ ہو گئے ہیں، تو وہ جنت کے بسنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان دو گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھتا بھی ہو سنتا بھی ہو۔ کیا یہ دونوں اپنے حالات میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم عبرت یعنی سبق اور نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں تمہیں اس بات سے صاف صاف آگاہ کرنے والا پیغمبر ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، یقین جانو مجھے تم پر ایک دردناک عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس پر ان کی قوم کے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا کہنے لگے کہ ہمیں تو اس سے زیادہ تم میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ تمہارے پیچھے لگے ہیں جو ہم میں سب سے زیادہ بے حیثیت ہیں، اور وہ بھی معمولی طور پر رائے قائم کر کے، یعنی انہوں نے گہرائی کے ساتھ تمہارے دین کا جائزہ نہیں لیا، اور ہمیں تم میں کوئی ایسی بات بھی دکھائی نہیں دیتی جس کی وجہ سے ہم پر تمہیں کوئی فضیلت یعنی بڑائی حاصل ہو، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی وہ تمہیں سجھائی نہیں دے رہی، تو کیا ہم اس کو تم پر زبردستی مسلط کر دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، میں اس تبلیغ یعنی دین حق کی بات پہنچانے پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے سوا کسی اور نے ذمے نہیں لیا، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں کہ تمہاری وجہ سے ان کو اپنے پاس سے بھگا دوں۔ ان سب کو اپنے رب سے جا ملنا ہے، لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو کون مجھے اللہ کی پکڑ سے بچائے گا؟ کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دو گے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے قبضے میں اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کی ساری باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اور جن لوگوں کو تمہاری نگاہ حقیر یعنی بے حیثیت اور گرے ہوئے سمجھتی ہیں، ان کے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کبھی کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر میں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہوں تو میرا شمار یقیناً ظالموں میں ہوگا۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تم ہم سے بحث کر چکے اور بہت بحث کر چکے، اب اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکی ہمیں دے رہے ہو۔ حضرت نوح نے کہا کہ اسے تو اللہ ہی لے کر آئے گا اگر چاہے گا، اور تم اسے بے بس نہیں کر سکتے۔ اگر میں تمہاری خیر خواہی یعنی ہمدردی اور بھلائی کرنا چاہوں تو میری خیر خواہی اس صورت میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتی جب اللہ ہی نے تمہاری ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کے پاس تمہیں واپس لے جایا جائے گا۔ بھلا کیا عرب کے یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے گڑھ یعنی بنا لیا ہے؟ اے پیغمبر، کہہ دو کہ اگر میں نے اسے گڑھا ہوگا تو میرے جرم کا وبال مجھی پر ہوگا، اور جو جرم تم کر رہے ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا جو حرکتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں تم ان پر صدمہ نہ کرو، اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مدد سے کشتی بناؤ، اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب غرق ہو کر رہیں گے۔ چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے، اور جب بھی ان کی قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہنس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں۔ جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تندور ابل پڑا
تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو کے جوڑے سوار کر لو، اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے، ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو۔ اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اور حضرت نوح نے ان سب سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے اور لنگر ڈالنا بھی۔ یقین رکھو کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں لہروں کے بیچ چلی جاتی تھی، اور حضرت نوح نے اپنے اس بیٹے کو جو سب سے الگ تھا آواز دی کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہی رحم فرما دے۔ اس کے بعد ان کے بیچ موج لہر آڑ ہو گئی، ڈوبنے والوں میں وہ بھی شامل ہوا، اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، چنانچہ پانی اتر گیا اور سارا قصہ چکا دیا گیا، اور کشتی زودی پہاڑ پر آ ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہو۔ اور حضرت نوح نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر ہی کا ایک فرد ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا یقین جانو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ناپاک عمل کا پلندہ ہے، لہٰذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گئے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اے نوح اب کشتی سے اتر جاؤ، ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہارے ساتھ جتنی قومیں ہیں ان کے لیے بھی ہیں، اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو ہم دنیا میں لطف اٹھانے، مزے لینے اور عیش اڑانے کا موقع دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اے پیغمبر یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، یہ باتیں نہ تم اس سے پہلے جانتے تھے نہ تمہاری قوم، لہذا صبر سے کام لو اور آخری انجام متقیوں ہی کے حق میں ہوگا۔ اور عاد قوم کے پاس ہم نے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں۔ اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر کسی اور نے نہیں، اس ذات نے اپنے ذمے لیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے مستدھر بارشیں برسائے گا اور تمہارے موجودہ قوت میں اور زیادہ قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ انہوں نے کہا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم اپنے خداؤں کو صرف تمہارے کہنے سے چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم تمہاری بات پر ایمان لا سکتے ہیں، ہم تو اس کے سوا کچھ اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے تمہیں بری طرح جھپیٹے میں لے لیا ہے۔ حضرت ہود نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ تم اللہ کے سوا جس کو اس کی خدائی میں شریک مانتے ہو میں اس سے بری ہوں، اور تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضے میں نہ ہو، یا ایک محاورہ ہے، مطلب یہ کہ ہر ایک پر اس کا پورا اختیار و قبضہ ہے، یقیناً میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ پھر بھی اگر تم منہ موڑتے ہو تو جو پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا ہے میں نے وہ تمہیں پہنچا دیا ہے، اور تمہارے کفر کی وجہ سے میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ اور آخرکار جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے حضرت ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا، اور انہیں ایک سخت عذاب سے نجات دے دی۔ یہ تھے قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے پروردگاروں کی نافرمانی کی، اور ہر ایسے شخص کا حکم مانا جو پرلے درجے کے جابر اور حق کا پکا دشمن تھا۔
اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا میں بھی پھٹکار ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا۔ یاد رکھو کہ بربادی عاد کی ہوئی جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ اور سمود قوم کے پاس ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، لہذا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یقین رکھو کہ میرا رب تم سے قریب بھی ہے، دعائیں قبول کرنے والا بھی۔ وہ کہنے لگے، اے صالح، اس سے پہلے کہ تم ہمارے بیچ اس طرح رہ رہے ہو کہ تم سے بڑی امید وابستہ لگی ہوئی ہے، جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، کیا تم ہمیں ان کی بات کرنے سے منع کرتے ہو؟ جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں چنتا اور پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ حضرت صالح نے کہا، اے میری قوم، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لے؟ لہٰذا تم میری ڈیوٹی اور کرتویہ سے روک کر بربادی میں مبتلا کرنے کے سبب مجھے اور کیا دے رہے ہو؟ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، لہٰذا اس کو آزاد چھوڑ دو، یہ اللہ کے زمین میں کھاتی پھرے اور اس کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسی نہ ہو کہ تمہیں جلد ہی آنے والا عذاب آپ پکڑے۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ چنانچہ حضرت صالح نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن اور مزے کر لو، اس کے بعد عذاب آئے گا، اور یہ ایسا وعدہ ہے جسے کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت کے ذریعے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ یقیناً تمہارا پروردگار بڑی قوت کا، بڑے اختیار کا، حکومت کا مالک ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے پڑے رہ گئے جیسے کبھی وہ وہاں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو کہ سمود قوم نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا، یاد رکھو کہ بربادی سمود ہی کی ہوئی۔ اور ہمارے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے سلام کہا، حضرت ابراہیم نے بھی سلام کہا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ ان کی مہمانی کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو وہ ان سے کھٹک گئے اور ان کی طرف سے دل میں خوف ڈر کا محسوس کیا۔ فرشتے نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے اور حضرت لوط کی قوم کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، وہ ہنس پڑی، تو ہم نے انہیں دوبارہ اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگی، ہائے، کیا میں اس حالت میں بچہ جنوں گی کہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر ہے جو خود بڑھاپے کی حالت میں ہے؟ واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں؟ آپ جیسے مقدس نیک اور پروردگار گھرانے پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہی برکتیں ہیں، بے شک وہ ہر طرف کا مستحق بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے گھبراہٹ دور ہوئی اور ان کو خوشخبری مل گئی تو انہوں نے ان سے حضرت لوط علیہ السلام قوم کے بارے میں ناز اور تعلقات کے طور پر جھگڑنا یعنی ضد کرنا شروع کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بڑے بردبار، اللہ کی یاد میں بڑی آہیں بھرنے والے اور ہر وقت ہم سے لو لگائے ہوئے تھے۔ ہم نے ان سے کہا کہ ابراہیم، اس بات کو جانے دو، یقین کر لو کہ تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان لوگوں پر ایسا عذاب آ کر رہے گا جس کو کوئی پیچھے نہیں لوٹا سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے حضرت لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے گھبرائے، ان کا دل پریشان ہوا اور وہ کہنے لگے کہ آج کا یہ دن بہت کٹھن ہے۔ اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور اس سے پہلے وہ برے کام کیا ہی کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ ہماری بٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے کہیں زیادہ پاکیزہ ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کچھ مطلب نہیں، اور تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔
حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کاش کہ میرے پاس ان کے مقابلے پر کوئی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ اب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ کافر لوگ ہرگز تم تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے، لہٰذا تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے روانہ ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھیں، ہاں مگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، اس پر بھی وہی مصیبت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آ رہی ہے، یقین رکھو کہ ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، کیا صبح بالکل نزدیک نہیں آ گئی؟ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا اور ان پر پکی مٹی کے تہ بتہ پتھر برسائے جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے ہیں، اور یہ بستی مکہ کے ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ اور مدن کی طرف ہم نے حضرت شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد، خرابی اور بگاڑ پھیلاتے مت پھرو۔ اگر تم میری بات مانو تو لوگوں کا حق ان کو دینے کے بعد جو کچھ اللہ کا دیا بچ رہے وہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو میں تم پر پہرے دار مقرر نہیں ہوا ہوں۔ وہ کہنے لگے اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے تھے ہم انہیں بھی چھوڑ دیں اور اپنے مال و دولت کے بارے میں جو کچھ ہم چاہیں وہ بھی نہ کریں؟ واقعی تم بڑے عقل مند نیک چلن آدمی ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور اس نے خاص اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق عطا فرمایا ہے تو پھر میں تمہارے غلط طریقے پر کیوں چلوں؟ اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں تمہارے پیچھے جا کر وہی کام خود کرنے لگوں۔ میرا مقصد اپنے ہمت و طاقت کی حد تک اصلاح سدھار کے سوا کچھ نہیں ہے، اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف میں ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے قوم، میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی ویسی ہی مصیبت نازل ہو جیسی حضرت نوح کی قوم پر یا حضرت ہود کی قوم پر یا حضرت صالح کی قوم پر نازل ہو چکی ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، یقین رکھو کہ میرا رب بڑا مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔ وہ بولے اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے، ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، کیا تم پر میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے بالکل ہی پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ یقین جانو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار اس سب کا پورا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی سب کچھ اس کے علمی گھیرے میں ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنے حال پر رہ کر جو چاہو عمل کیے جاؤ، میں بھی اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں، جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح وہ عذاب نازل ہوگا جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور آخر کار جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے منہ گرے رہ گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو مدین کی بھی ویسی ہی بربادی ہوئی جیسی بربادی سمود قوم کی ہوئی تھی، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ پیغمبر بنا کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے فرعون کی بات مانی، حالانکہ فرعون کی بات کوئی ٹھکانے کی بات نہیں تھی۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان سب کو دوزخ میں لا اتارے گا،
اور وہ بہت برا گھاٹ ہے جس پر کوئی اترے، اور پھٹکار اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ بہت برا صلہ بدلہ جو کسی کو دیا جائے۔ یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ بستیاں وہ ہیں جو ابھی اپنے جگہ کھڑی ہیں، اور کچھ کٹی ہوئی فصل کی طرح بے نشان بن چکی ہیں، اور ان پر ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تمہارے پروردگار کا حکم آیا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے وہ ان کے ذرا بھی کام نہ آئے، اور انہوں نے ان کو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اور جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں، تمہارا رب جب ان کو گرفت میں پکڑ میں لیتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہوتی ہے، واقعی اس کی پکڑ بڑی دردناک، بڑی سخت ہے۔ ان ساری باتوں میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت، نصیحت اور سبق ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ وہ ایسا دن ہوگا جس کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ ایسا دن ہوگا جسے سب کے سب کھلی آنکھوں دیکھیں گے۔ ہم نے اسے ملتوی، استھگت اور پیچھے کیا ہے تو بس ایک گنی چنی مدت کے لیے ملتوی کیا ہے۔ جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، پھر ان میں کوئی بدحال ہوگا اور کوئی خوشحال۔ چنانچہ جو بدحال ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، جہاں ان کی چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی۔ یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے۔ ہاں مگر یہ ہے کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو، یقیناً تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے۔ اور جو لوگ خوشحال ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے۔ ہاں مگر یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو، یہ ایک ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم ہونے بھی نہیں آئے گی۔ لہٰذا اے پیغمبر، یہ مشرک لوگ جن بتوں کی بات کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا بھی شک میں نہ رہنا۔ یہ تو اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادا پہلے ہی عبادت کیا کرتے تھے، اور یقین رکھو کہ ہم ان سب کو ان کا حصہ پورا پورا چکا دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف جھگڑا کیا گیا تھا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کو پورا عذاب آخرت میں دیا جائے گا تو ان کا فیصلہ یہی میں دنیا میں ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ اس کے بارے میں ابھی تک سخت قسم کے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یقین رکھو کہ سب لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ تمہارا پروردگار ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دے گا، یقیناً وہ ان کے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر، واقف ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق تم بھی سیدھے راستے پر ثابت قدم جمے رہو، اور وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہیں، اور حد سے آگے نہ نکلو۔ یقین رکھو کہ جو عمل بھی تم کرتے ہو وہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے۔ اور مسلمانوں، ان ظالم لوگوں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا کہ دوزخ کی آگ تمہیں بھی آ پکڑے اور تمہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی قسم کے دوست میسر نہ آئے، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کرے۔ اور اے پیغمبر، دن کے دونوں سروں پر یعنی صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانے، اور صبر سے کام لو، اس لیے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، بھلا ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جن کے پاس اتنی بچی کھچی سمجھ تو ہوتی کہ وہ لوگوں کو زمانے میں فساد مچانے سے روکتے۔ ہاں تھوڑے سے لوگ تھے جن کو ہم نے عذاب سے نجات دی تھی، اور جو لوگ ظالم تھے وہ جس عیش و آرام میں تھے اسی کے پیچھے لگے رہے اور برے کام اور جرائم کرتے رہے۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں پر ظلم کر کے انہیں تباہ کر دے جبکہ ان کے باشندے رہنے والے صحیح راہ پر چل رہے ہوں۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی طریقے کا پیرو یعنی ایک ہی دین پر چلنے والا بنا دیتا، مگر کسی کو زبردستی کسی دین پر مجبور کرنا حکمت کا تقاضا نہیں ہے، اس لیے انہیں اپنے اختیار سے وبھن طریقے اپنانے کا موقع دیا گیا ہے، اور وہ اپنے ہمیشہ مختلف، وبھن اور الگ الگ راستے پر ہی رہیں گے۔ البتہ جن پر تمہارا رب رحم فرمائے گا ان کی بات اور ہے کہ اللہ ان کے حق پر قائم رکھے گا، انہیں حق پر قائم رکھے گا، اور اسی امتحان کے لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور تمہارے رب کی وہ بات پوری ہوگی کہ جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنات اور انسان دونوں سے بھر دوں گا۔
اور اے پیغمبر پہلے گزرے پیغمبروں کے واقعات میں سے وہ سارے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں جن سے ہم تمہارے دل کو مضبوطی پہنچائیں، اور ان واقعات کے سلسلے میں تمہارے پاس جو بات آئی ہے وہ خود بھی حق ہے اور تمام مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں ان سے کہو کہ تم اپنی موجودہ حالات پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اور تم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے پوشیدہ، گپت اور چھپے بھید ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے۔ لہٰذا اے پیغمبر اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔ سورہ یوسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح اسپشٹ کرنے والی ہے۔ ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی بھاشا میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے پیغمبر ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی اپنے پیغام کے ذریعے بھیجا ہے، اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں جبکہ تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ابا جان، میں نے سپنے میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا اپنا یہ سپنا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا، چنے گا، اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی داخل ہے، اور تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اسی طرح پورا کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے ماں باپ پر اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق پر پوری کی تھی۔ یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیے حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ان سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا کہ یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے سگے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جتھا بنائے ہوئے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اب اس کا حال یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو یا اسے کسی اور سرزمین، ملک اور علاقے میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ۔ انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک آؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے۔ چنانچہ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیرخواہ یعنی شبھ چنتک ہیں۔ کل آپ اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجیے تاکہ وہ کھائے پیے اور کچھ کھیل کود لے، اور یقین رکھے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا، اور مجھے اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ وہ بولے ہم ایک مضبوط جتھے جماعت کی شکل میں ہیں، اگر کوئی بھی بھیڑیا اسے کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہوئے۔ پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے اور انہوں نے یہ طے کر ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، چنانچہ ڈال بھی دیا، تو ہم نے یوسف علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کیا کام کیا تھا، اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو۔ اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے، کہنے لگے ابا جی یقین جانیے ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا اسے کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے۔ ان کے والد نے کہا حقیقت یہ نہیں کہ بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔
اور دوسری طرف جس جگہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا وہاں ایک قافلہ آیا، قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی پانی کے لیے بھیجا اور اس نے اپنا ڈول یعنی کنویں میں ڈالا تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، لو خوشخبری سنو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا پورا علم تھا۔ اور پھر انہوں نے حضرت یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا، جو گنتی کے چند درہموں کی شکل میں تھی، اور ان کو حضرت یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین ملک میں حضرت یوسف کے قدم جمائے تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں، اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور جب یوسف اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت یعنی سمجھ اور ہوشیاری اور علم عطا کیا، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو بہکانے کی کوشش کی اور سارے دروازوں کو بند کر دیا اور کہنے لگی آ بھی جاؤ۔ حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح یعنی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ اس عورت نے تو صاف طور پر حضرت یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا، اور حضرت یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چکا تھا اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ ہم نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، اور اس کھینچا تانی میں اس عورت نے ان کے کرتے کو پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا۔ اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا۔ اس عورت نے فوراً بات بنانے کے لیے اپنے شوہر سے کہا کہ جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ خود تھی جو مجھے اکسا اور ابھرا رہی تھی، اور اس عورت کے خاندان ہی میں سے ایک گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیض سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیض پیچھے سے طرف سے پھٹی ہو تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف تم اس بات کا کچھ خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ اور شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو ورگلا رہی ہے، اس نوجوان کی محبت نے اسے دیوانہ کر دیا ہے، ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ چنانچہ جب اس عزیز کی بیوی نے اس عورت کی مکر کی یہ بات سنی تو اس نے پیغام بھیج کر انہیں اپنے گھر بلوا لیا اور ان کے لیے ایک تکیوں والی بیٹھنے کی جگہ تیار کی، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا باہر نکل کر ان کے سامنے آ جاؤ۔ اب جو عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انہیں حیرت انگیز حد تک حسین پایا، اور ان کے حسن سے بھوچکی ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بول اٹھی کہ حاش للہ، یہ شخص کوئی انسان نہیں ہے، ایک قابل عزت فرشتے کے سوا یہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب دیکھو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنے دیے تھے، یہ بات واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے مگر یہ بچ نکلا، اور اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا تو اسے قید ضرور کیا جائے گا اور یہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی یا رب، یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ جیل مجھے زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میرا دل بھی ان کی طرف کھینچنے لگے گا، اور جو لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں ان میں میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چال سے انہیں محفوظ رکھا، بے شک وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔
پھر ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی مناسب یہی سمجھا کہ انہیں ایک مدت تک قید خانے یعنی جیل میں بھیج دیں، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ایک دن حضرت یوسف سے کہا کہ میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں یوں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، ذرا ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ، ہمیں تم نیک آدمی نظر آتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تمہیں قید خانے میں دیا جاتا ہے وہ ابھی آنے نہیں پائے گا کہ میں تمہیں اس کی حقیقت بتا دوں گا، یہ اس علم کا ایک حصہ ہے کہ جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمایا ہے، مگر اس سے پہلے میری ایک بات سنو۔ بات یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کی انکاری ہیں، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے۔ ہمیں یہ حق نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائے۔ یہ توحید کا عقیدہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کے فضل کا حصہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے خاندان کے ساتھیوں، کیا بہت سے متفرق بکھرے ہوئے اور الگ الگ رب بہتر ہیں، یا وہ ایک اللہ جس کا اقتدار، حکومت و اختیار سب پر چھایا ہوا ہے؟ اس کے سوا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ان کی حقیقت چند ناموں سے زیادہ نہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیا ہے۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ بادشاہت اور حاکمیت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اب اپنے خواب کی تعبیر سنو۔ تم میں سے ایک کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ قید سے آزاد ہو کر اپنے آقا کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی دے دی جائے گی، جس کے نتیجے میں پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جس معاملے میں تم پوچھ رہے ہو اس کا فیصلہ اسی طرح ہو چکا ہے، اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا وہ رہا ہو جائے گا۔ اس سے حضرت یوسف نے کہا کہ اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کر دینا۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی۔ وہ اپنے آقا سے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتا، چنانچہ وہ کئی برس قید خانے میں رہے، اور چند سال بعد مصر کے بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، تथा 7 خوشے گچھے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب یعنی سپنے کا مطلب بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں اور ہم خواب کی تعبیر کے علم سے واقف بھی نہیں۔ اور ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا، اسے ایک لمحے عرصے مدت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتائے دیتا ہوں، بس مجھے حضرت یوسف کے پاس قید خانے میں بھیج دیجیے۔ چنانچہ اس نے قید خانے میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 گوشے گچھے ہرے بھرے ہیں اور دوسرے 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ شاید میں لوگوں کے پاس جاؤں اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ وہ بھی حقیقت جان لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تم 7 سال تک لگاتار غلہ زمین میں اگاؤ گے، اس دوران جو فصل کاٹو اس کو اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے میں کام آئے وہ نکال لیا کرنا۔ پھر اس کے بعد تم پر 7 سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے، اور جو کچھ ذخیرہ تم نے ان سالوں کے واسطے جمع کر رکھا ہوگا اس کو کھا جاؤ گے، ہاں البتہ تھوڑا سا حصہ جو سرکشت کر سکو گے صرف وہ بچ جائے گا۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں انگور کا شیرہ نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ جب ان کے پاس ایلچی پہنچا تو حضرت یوسف نے کہا کہ اپنے مالک کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر، فریب اور چال سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا، تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورگلانے کی کوشش کی تھی؟ ان سب عورتوں نے کہا، حاش للہ، ہم کو ان میں ذرا بھی کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب تو حق بات سب پر کھل گئی ہے،
میں نے ہی ان کو ورگلانے اکسانے اور بھکانے کی کوشش کی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں اس گفتگو کی خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔